السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اس سوال سے شروع کریں گے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کوئی قوی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہیں۔ سوال: نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب: نفل نماز میں قیام فرض تو نہیں ہے، لیکن بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے دوسرے رکن یعنی قرات کا بیان۔ سوال: قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال: کیا سورۃ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، وہ چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں یہ سخت گنہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے۔ سوال: کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ سوال: زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب: زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ جواب: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ لے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ آگے نماز کا تیسرا رکن ہے، اور اس کے ساتھ چوتھا رکن بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ تیسرا رکن رکوع ہے اور چوتھا رکن سجدہ ہے۔ تو رکوع اور 2 سجدے کا اس میں بیان آئے گا۔ سوال: رکوع کی ادنیٰ مقدار کیا ہے؟ جواب: رکوع کی ادنیٰ مقدار یہ ہے کہ اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ سوال: رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ جواب: سر سے اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال: سجدے سے کیا مراد ہے؟ جواب: زمین پر پیشانی رکھ لینے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے،
اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا؟ سوال، ہر رکعت میں صرف ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب، دونوں سجدے فرض ہیں۔ سوال، اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو پھر کیا کرے؟ جواب، سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوال، پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ جواب، اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ سوال، عیدین یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اگر جگہ تنگ ہو گئی ہے اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب کہ جائز ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے نماز کے 5ویں رکن قاعدہ اخیرہ کا بیان ہے، یعنی آخری التحیات۔ سوال، قاعدہ اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہے؟ جواب، التحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ سوال، قاعدہ اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ جواب، تمام نمازوں میں، خواہ فرض ہوں یا واجب یا سنت یا نفل، تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ تو یہاں تک عزیز طلبہ یہ نماز کے 5 رکن بیان ہو گئے۔ اس کے بعد آئندہ کے سبق میں ہم واجبات نماز کا بیان شروع کریں گے۔ یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔